بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بچوں، آج دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو ٹکاؤ نہیں ہوتا، ظلم پائیدار نہیں ہوتا، ظلم کا ایک دن خاتمہ ہوتا ہے۔ اور جب ظلم گزرتا ہے حد سے، قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے، موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ آج جس طریقہ سے اسرائیل مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، ہم اس کی بھرپور لفظوں میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہودیوں کو، عیسائیوں کو بتا دینا چاہتے ہیں، کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کر کے 1948 میں اسرائیل بنا دیا گیا تھا زبردستی؟ وہ جگہ فلسطینیوں کی ہے، غزہ والوں کی ہے، اور اس کے اوپر یہودی اور عیسائی نے قبضہ کر کے زبردستی ملک بنا لیا۔ اور اگر تم کو ملک بنانا تھا تو امریکہ میں بناتے، تم کو اگر ملک بنانا تھا تو برطانیہ میں بناتے، تم کو اگر ملک بنانا تھا تو جہاں سے تم بھگائے گئے تھے جرمنی سے، وہاں تم اپنا ملک بناتے۔ مچھر اور مکھی سے بھی کمزور ہے یہودیوں کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر امریکہ اس کا ساتھ چھوڑ دے تو صرف ایک حماس جو وہاں کی مجاہد تنظیم ہے، وہ یہودیوں کو پٹک پٹک کر مار ڈالے، چہ جائے کہ اس کے پاس مضبوط اسلحہ ہے۔ اگر اس کو اپنا ملک بنانا تھا، امریکہ کو اگر اس کا ساتھ دینا تھا، تو اپنے یہاں امریکہ میں لے جا کر کے ایک خطہ امریکہ کا دے دیتا کہ بھائی تم اپنا ملک بنا لو۔ برطانیہ والے نے ساتھ دیا تھا، وہ برطانیہ میں اپنا اس کا ملک بنوا دیتا ہے اسرائیل کا۔ جرمنی سے بھگایا گیا تھا، جرمنی میں جا کر کے یہ اپنا ملک بناتا۔ یہ عرب دنیا میں آ کر کے اور قبضہ کر کے فلسطین میں اور بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر کے اس نے اپنا ملک نام نہاد ملک بنا لیا۔ آج بھی مسلم دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ یہ اسرائیل کوئی ملک ہے۔ وہ مقبوضہ فلسطین ہے، اور مقبوضہ فلسطین کے اوپر زبردستی یہ جارحیت اسرائیل جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے بجلی پانی تک کو اس نے بند کر دیا ہے۔ اب اتنی بڑی ظالم قوم، اس کو عرب کی سرزمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کو وہاں سے بھاگ جانا چاہیے، اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو بھاگ جانا چاہیے، امریکہ بھاگ جائے، برطانیہ بھاگ جائے، جرمنی سے بھگایا گیا تھا وہاں بھاگ جائے۔ دنیا کے کسی خطے نے اس کو رہنے کے لیے جگہ نہیں دی تھی۔ وہ عرب ہی کا دل تھا کہ جس عرب دوست لوگوں نے اس کمبخت کو فلسطین میں رہنے کی اجازت دی تھی، اور جس کو رہنے کی اجازت دی تھی، وہ اتنا بڑا ظالم، اتنی بڑی تیاری کر چکا ہو، اس کے پاس ایٹمی اسلحہ تک ہے، اور مسلمان خواب غفلت میں سو رہا ہے۔ آج مسلم دنیا کو اور پوری انسانی دنیا کو، امن پسند دنیا کو اس پر فیصلہ لینا چاہیے کہ جو ملک زبردستی بنایا گیا ہے، جس کو ایک زمانے تک کے بھارت نے تسلیم نہیں کیا، کانگریس کی سرکار تک کے اسرائیل کو بھارت نے تسلیم نہیں کیا تھا۔ ہمارے ملک نے بھی اخلاقی طور پر فلسطینیوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور ساتھ دینا چاہیے، ہر طریقہ سے ساتھ دینا چاہیے، پوری دنیا کو ساتھ دینا چاہیے۔ میرے دوستوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کے راستے میں
قتل کیے گئے تم ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ آج تم بمباری کر رہے ہو غزہ پر اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو، مسلمانوں کو جلا رہے ہو، مسجدوں کو گرا رہے ہو، تو یہ جو مرنے والے لوگ ہیں یہ حقیقت میں زندہ ہیں، اخروی زندگی ان کی شاندار ہے، اور ظالم کی جو زندگی ہوگی وہ تو مرنے کے بعد جہنم والی ہوگی ہی، یہودیوں کی، اور یہاں کی جو زندگی ہوگی وہ بھی بدترین رسوائی کی زندگی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ یہودی اگر پہاڑ کے پیچھے چھپ جائے گا تو یہ پہاڑ آواز دے گا کہ اے ایمان والو، یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑو مرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، وہ وقت آنے والا ہے، اور جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا کہ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور آج پوری مسلم دنیا کو فوری طور پر ان مظلوم مسلمانوں کے لیے پانی، روشنی، کھانے، کپڑے کا انتظام کرنا چاہیے، دوا کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ انسانی فریضہ ہے اور پھر اسلامی فریضہ ہے۔ میرے دوستو، دعا کیجیے کہ اللہ پاک فلسطینیوں کو فتح دے، اور اللہ پاک ان کو سربلندی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک اس کو ہر محاذ پہ کامیابی دے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج مسلمانوں کو سونے کی عادت ہے، سونے کی عادت پڑ چکی ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، اور مسلمانوں کے سونے کا احساس، غفلت میں سونے کا احساس، نماز چھوڑ کر کے سونے کا احساس مسلمانوں کو نہیں، جانوروں تک کے ہے۔ جانوروں تک کو اس کا احساس ہے، اگر مسلمان ہو کے نماز چھوڑ رہا ہے، نماز چھوڑ کر کے سو رہا ہے۔ ایک صحابی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن بھر کام کرتا ہوں اور دن بھر کا تھکا ماندہ ہوتا ہوں، اور رات میں جب سوتا ہوں تو یہ جو ہمارا اونٹ ہے جس کی میں پوری خدمت کرتا ہوں، اس کو کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، نہلاتا دھلاتا بھی ہوں، پوری خدمت کرتا ہوں، مگر یہ رات بھر چیختا چلاتا رہتا ہے، شور مچاتا رہتا ہے، ہم کو سونے نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اونٹ، تم ایسی حرکت کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہارا مالک ہے، تم کو کھلاتا پلاتا ہے، تمہاری خدمت کرتا ہے، تمہاری دیکھ بھال کرتا ہے، تم اس کو سونے نہیں دیتے؟ تو اس اونٹ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا مالک ہے، اور یہ فجر کی نماز میں سو جاتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اور مجھ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا مالک جہنم میں جلے، اس لیے میں چیختا ہوں تاکہ یہ جگ جائے اور جگ کر کے نماز پڑھ لے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کو پسند فرمایا۔ تو آج جو سونے کی عادت ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا، کم سے کم ایمانی زندگی اپنے اندر پیدا کرو، ایمان کی تجدید کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے، نماز کی پابندی کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، اور اس اونٹ کی بات سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔